وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی مشہور و معروف آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آغاز گفتگو سے قبل ساری کائنات کے آقا و مولا حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرو اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب دین صرف اسلام ہے۔ حضرت ابراہیم آجوری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہوئے ہیں۔ ایک دن آپ تنور جلا رہے تھے، اتنے میں ایک غیر مسلم بے دین وہاں آ گیا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ اسلم فلا تدخل النار، یعنی مسلمان ہو جا، جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ تو اس نے کہا کہ اگرچہ آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، البتہ جہنم کے معاملے میں اور آپ برابر ہیں۔ آپ نے بھی آگ میں جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے۔ آپ ہی کی کتاب قرآن مجید میں ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یعنی تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا تھا۔ تو پتہ چلا کہ جہنم میں آپ بھی جائیں گے، میں بھی جاؤں گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسلام قبول کر لوں تو مجھ پر اسلام کی حقانیت کو واضح کر دیں، اسلام کی صداقت اور سچائی کی کوئی دلیل، کوئی نشانی بتائی۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم آجوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی چادر لی اور اپنی چادر بھی اتار لی، دونوں چادروں کو آپس میں لپیٹا اور لپیٹ کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خود تندور میں اترے، چادریں باہر نکالی تو کیا دیکھا کہ اس غیر مسلم کافر کی چادر جل کر راکھ بن چکی تھی، جبکہ حضرت ابراہیم آجوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی چادر بالکل صحیح سلامت۔ یہ کرامت دکھا کر فرمایا کہ ہم دونوں کا جہنم پر وارد ہونا یوں ہی ہوگا، غیر مسلم جہنم کی آگ میں جل جائے گا اور مسلمان سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا۔
یہ دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ محترم حضرات، اس واقعے میں قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کا ذکر ہوا یہ سورہ مریم کی آیت کریمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، یعنی تم میں سے ہر ایک جہنم سے گزرنے والا ہے۔ اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ پل صراط جہنم کی پشت پر رکھا جائے، ہر ایک کو اوپر سے گزرنا ہوگا۔ ہاں جو مسلمان ہوگا وہ سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا، اور جو غیر مسلم ہوگا، بے ایمان ہوگا، بے دین ہوگا، وہ کٹ کر جہنم کی گہرائی میں جا گرے گا۔ تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی کیا شان ہے؟ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، ہر ایک کو گزرنا ہی گزرنا۔ جب غیر مسلم بے ایمان کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہو، بندہ مومن سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پائے کوبا پل پر گزرے گے تیری آواز پر، پائے کوبا پل سے گزرے گے تیری آواز پر، رب سلیم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ یعنی یا رسول اللہ، آپ کے دیوانے، آپ کے چاہنے والے، آپ کی امت پل صراط سے آپ کی رب سلیم کی صدا پر وجد کرتے ہوئے، مچلتے ہوئے، جھومتے ہوئے، ایریا مارتے ہوئے کیف و مستی کے عالم میں گزر جائے۔ محترم حضرات، الحمدللہ مسلمان ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجیے کہ جب سے ہمارے آقا نے اعلان نبوت فرمایا، تب سے لے کر قیامت تک نجات کا راستہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اس کے علاوہ ہر وہ مذہب، ہر وہ دین، ہر وہ سوچ، وہ نظریہ جو اسلام کے مخالف ہے، نہ تو وہ قابل قبول ہے، نہ ہی نجات دلا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ نجات دلانے والا صرف اور صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ نجات کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھی آپ حضرات اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک۔ تو محترم حضرات، نجات کا راستہ صرف اور صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ نجات کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے ہاتھ میں توریت کا نسخہ تھا، توریت پڑھنا شروع کر دی۔ ادھر یہ توریت پڑھنے میں مصروف تھے، ادھر جلال کی وجہ سے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا۔ صدیق اکبر نے جلال مصطفیٰ کو دیکھا تو صدیق اکبر نے کہا کہ اے عمر، چہرے پور نور کو تو دیکھو۔ جیسے ہی حضرت عمر نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا، جلال کی کیفیت ملاحظہ کی تو لرز گئے۔
फौरन तौरात को बंद कर दिया, बारगाह रिसालत में माफी के तलबगार हुए। नबी पाक ने फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुद ज़ाहिरी जिंदगी के साथ दोबारा दुनिया में तशरीफ ले आए और तुम मुझे छोड़कर उनकी पैरवी शुरू कर दो तो सीधे रास्ते से भटक जाओ। लौ काना मूसा हय्यन लत्तबअनी, अगर आज मूसा जिंदा होते तो वो भी मेरी पैरवी करते, मेरी इताअत करते। तो खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। मोहतरम हजरात, गौर करने का मकाम, सोचने की बात है कि तौरात ये पिछली आसमानी किताब है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। एक अरसे तक यही किताब मेयारे हिदायत रही है, राहे नजात रही है। सदियों तक लोग उस पर अमल करते रहे, नजात पाते रहे, रहमतों के हकदार होते रहे। बनी इसराइल उस पर अमल करके फतह और कामयाबी हासिल करते रहे। तौरात आसमानी किताब है, उसे देखना भी सवाब था, उसे पढ़ना भी सवाब था। अब जबकि महबूब करीम तशरीफ ला चुके, ऐलान नबूवत फरमा चुके, इसके बाद अब ये किताब, ये तौरात ना राहे नजात रही, ना उस पर अमल कर सकते हैं, उस पर उसका अमल भी मनसूख हो गया, खत्म हो गया। तो मोहतरम हजरात, जब पिछली आसमानी किताबों के मुताल्लिक ये हुक्म है तो गौर फरमाइए, आज जो नए नए फितने उठ रहे हैं, नए नए मजहब बनाए जा रहे हैं, नए नए तौर तरीके इजाद किए जा रहे हैं, तो ये राहे हिदायत और राहे नजात कैसे हो सकते हैं? पता चला जब प्यारे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ ले आए, ऐलान नबूवत फरमा दिया, अब क़यामत तक नजात का एक ही रास्ता है और उसे इस्लाम कहते हैं। आज फितनों का दौर है, आए दिन नए नए फितने सर उठाते हैं। उनमें एक फितना इल्हाद यानी बेदीनी का। उन बेअक्लों का कहना है कि इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए किसी मजहब और किसी दीन की जरूरत नहीं है, बस जो अपनी अकल कहे उस पर चलते रहो। ये ऐसे बेदीन है कि अल्लाह के वजूद का इनकार करते हैं। इसी तरह गैर मुस्लिम तहजीबों का फितना, इसी तरह सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, रैशनलिज्म, ये फितने न जाने कैसे कैसे सर उठाते हैं। फिर आज जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, बच्चे बच्चे के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया मौजूद है। पहले ये होता था कि एक जगह फितना उठता था, वहीं तक रह जाता था, दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में उसके असरात फैलने से, पहुंचने से पहले फितना खत्म हो जाता। लेकिन आज सोशल मीडिया ने तबाही मचा रखी है, दुनिया के एक कोने में फितना उठता है, चंद मिनटों में पूरी दुनिया में उसके असरात फैल जाते हैं। तो ऐसे हालात में हम क्या करें? हम अपने ईमान की हिफाजत कैसे करें? हम अपने ईमान को कैसे बचाएं? अल्लाह का पसंदीदा दीन इस्लाम पर कायम कैसे रहे? तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया, फ़अक़िम वजह लिद्दीन हनीफा, यानी तू हर बातिल से अलग होकर अपना चेहरा अल्लाह की इताअत के लिए सीधा रखो। यानी ईमान बचाना है, ईमान की सलामती चाहते हो, ईमान पर कायम रहना चाहते हो, तो हर तरफ से तवज्जो हटाकर दीन को अपना मरकज बना लो, दीन को अपना किबला बना लो। कोई कुछ भी कहता रहे, कैसी दलीलें देता रहे, कैसी लालच दे, मगर किसी तरफ नजर नहीं करनी है, किसी की बात नहीं सुननी है। हर बातिल से कटकर अपने दिल, दिमाग, आंख वगैरह का किबला दीन को बना लो, ताकि भटकने का कोई इम्कान बाकी ना रहे। मोहतरम हज़रात, इसी तरह आज रैशनलिज्म यानी अकल परस्ती का फितना बड़ा आम हो चुका। जिसे देखिए वो अपनी अकल की बात करता है, अपनी समझ की बात करता है, और दीनी अहकाम के मुकाबले में अपनी समझ की बात की जाती है। किसी को सूद का हराम होना समझ नहीं आता। कोई कहता है कि इस्लाम ने इतनी पाबंदियां क्यों लगाई, कोई कहता है कि पर्दे का हुक्म क्यों
کیوں ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ وراثت میں عورت کا آدھا حصہ کیوں ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ غرض کے ایک سے ایک سوال اٹھتے ہیں، لیکن یاد رکھو دین کا درجہ سب سے بلند ہے۔ جہاں دین شروع ہوتا ہے وہاں عقل کی پہنچ ختم ہو جاتی ہے۔ محترم حضرات، تو آج فتنوں کا دور ہے، اور کتنی حیرانی کی بات ہے کہ جن کا دعویٰ ہے، جو بے دین ہے، بے عقل ہے، بے مذہب ہے، الحاد اور ملحد ہے، مرتد ہے، جن کا دعویٰ ہے کہ عقل سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر ابھی تک وہ اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی اہمیت کو نہیں پہچان سکتے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کو اس کی اپنی اصل قدر و قیمت، اپنی اصل پہچان دین کے ذریعے ہی ملتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خودی کا سر نیہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ پھسا لا الہ الا اللہ۔ خودی سے مراد انسان کی حقیقت ہے، انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی حقیقت، انسان کی صلاحیتوں کا راز لا الہ الا اللہ میں ہے۔ جب تک بندہ لا الہ الا اللہ کہہ کر، یعنی کلمہ پڑھ کر خود کو مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول کے حوالے نہیں کر دیتا، اس کی صلاحیتیں چھپی رہتی۔ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، جب تک دین کے تابع نہ ہو جائے، شریعت کا پابند نہ ہو جائے، وہ خود کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ دانائے سبل، ختم رسول، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، یعنی دانائے سبل، ہدایتوں کی راہ جاننے والے، ختم رسول، تمام نبیوں سب سے آخر آنے والے آخری نبی، مولائے کل، وہ کون ہے؟ وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جنہوں نے راستے کے ذروں کو اٹھا کر رش کے طور بنا دیا۔ آپ دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازاروں میں جاتے اور یہ اعلان فرمایا کرتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، یعنی اسلام قبول کر لو فلاح پا جاؤ گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس صدائے ہدایت پر جس نے لبیک کہا وہ ترقی اور عروج کی اس بلندی پر پہنچا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور جس نے انکار کیا وہ ذلت و رسوائی کے گھرے میں جا گرا۔ مثلا ابو جہل نے انکار کیا، آج کو اس کا نام و نشان باقی نہیں۔ صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، کتنی بلندی پر پہنچی۔ ابو لہب نے انکار کیا، تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا، اس بلندی پر پہنچے کہ آج بھی کافر آپ کی سیرت سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ عتبہ و شیبہ وغیرہ مکہ کے سرداروں نے انکار کیا، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اور حبشہ کے بلال نے جب کلمہ پڑھا تو اتنی بلندی پر پہنچے کہ ایک وقت وہ بھی آیا جب دنیا نے دیکھا کہ یہی بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں۔ تو یہ ہے دین، الہامی ہدایت، اللہ کی بھیجی ہوئی رہنمائی۔ اس کے بغیر کامیاب زندگی گزارنے کا مسئلہ تو دور کی بات ہے، انسان اپنے آپ کو پہچان بھی نہیں سکتا۔ جزاک اللہ۔ محترم حضرات، یہ تو ایک مثال عرض کی ہے، اس کے علاوہ کئی مسائل ہے کہ انسان صدیوں سے اس پر محنت کی ہے، عقل لڑائی ہے، عرق ریزی کی ہے، مگر ان مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ یہ صرف اللہ کا دین ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت ہے جو ہمیں ان مسائل کا حل دیتی ہے۔ مثال کے طور پر عورتوں کے حقوق کا مسئلہ ہے، صدیوں سے انسان اس کا حل تلاش کرتا ہے۔ افلاطون اور ارسطو جیسے فلسفیوں نے اس پر مغزماری کی، محنت کی کہ معاشرے میں عورتوں کی اہمیت کیا ہے، عورتوں کی عزت کیا ہے۔ نتیجتاً کسی نے عورت کو شیطان کہا، کسی نے عورت کو سانپ کہا، کسی نے عورت کو بے عقل کہا، اور کبھی اس بیچاری کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔
کبھی اس بیچاری کی عزت کو تار تار کیا گیا، اور آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی دیکھیں جو عقل پرست ہے، بے دین ہے، ملحد ہے، انہوں نے عورتوں کا کیا حال کر رکھا ہے۔ یہ دین ہے، یہ صرف اسلام ہے جس نے بتایا کہ اگر عورت بیٹی ہے تو رحمت ہوتی ہے، بہن ہے تو عزت ہوتی ہے، ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، اور اگر یہی عورت بیوی بن کر آ جائے تو اس کے ذریعے آدمی کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح معیشت، اکونومی کا مسئلہ، غربت کیسے ختم کی جائے، پیسہ کیسے کمانا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، یہ مسئلہ صدیوں سے زیر بحث رہا۔ بڑی بڑے تحریکیں بنی، بڑے بڑے انقلاب آئے، مارکسزم، کیپٹلزم، غربت کو ختم کرنے کے لیے، لیکن غریب مزید غریب ہو گیا، امیر اور زیادہ امیر ہو گیا۔ یہ اسلام ہے جس نے اس کا حل دیا، اور تاریخ گواہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب اپنے 2.5 سالہ دور خلافت میں نظام مصطفیٰ کو نافذ کیا، اسلامی قانون کو نافذ کیا، معاشرہ اتنی ترقی پر پہنچ گیا، لوگ اتنے مالدار ہو گئے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نظر نہیں آتا، ہر بندہ صاحب نصاب بن گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہزاروں مسائل ہیں جن پر انسان نے کوشش کی ہے، لیکن یہ صرف اللہ کا دین ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت ہے جس نے ہمیں ان مسائل کا حل بتایا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ خود کو مکمل طور پر اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دے اور ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ محترم حضرات، کہتے ہیں کہ ایک انسان تھا، ایک شخص تھا، اسے جوانی میں بادشاہت مل گئی۔ اب نو عمری میں، کم عمر میں، بغیر تجربہ کے اتنی بڑی سلطنت کو چلانا یہ مشکل تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے، اہل دربار سے مشورہ کیا، تو لوگوں نے اسے کہا کہ سلطنت چلانے کے لیے علماء کی رہنمائی اور ہدایت بہت ضروری ہے۔ یہ بات اس نوجوان بادشاہ کے سمجھ میں آئی۔ اس نے شہر بھر کے علماء، مشائخ کو جمع کیا اور ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ میرے پاس رہا کیجیے، اگر میں کوئی غلط کام کروں تو میری اصلاح کر دے، اور اگر اچھا کام کروں تو میری تائید اور تصدیق کرے۔ اب علماء کرام نے یہ ذمہ داری اٹھا لی۔ وہ نوجوان بادشاہ علماء کرام کی رہنمائی میں سلطنت چلانے لگا۔ 400 سال تک اس نے کامیابی کے ساتھ سلطنت چلا۔ جب 4 صدیاں گزر گئی تو شیطان انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ من انت، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں حضرت آدم کی اولاد میں سے ایک فرد ہوں۔ اب شیطان نے بہکایا، کہا کہ تم انسان نہیں ہو، اگر تم انسان ہوتے تو جیسے دوسرے انسان مرتے ہیں تم بھی مر جاتے۔ تم 4 صدیوں سے حکومت کر رہے ہو، تمہیں موت نہیں آئی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تم انسان نہیں ہو بلکہ تم خدا ہو۔ یہ دین، یہ شریعت، یہ اسلام، یہ علماء کی صحبت چھوڑو اور لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلاؤ۔ اب یہ بادشاہ شیطان کی باتوں میں آ گیا، عقل کا بھوت اس پر سوار ہو گیا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو وحی فرمائی اور فرمایا کہ اسے بتا دیجئے جب تک تو دین پر قائم رہا، جب تک تو سیدھے رستے پر قائم رہا، میں نے تیری سلطنت کو زبردست طریقے سے قائم رکھا۔ اب تو نے میری نافرمانی شروع کر دی ہے، میری عزت و جلال کی قسم، وقت نصر نامی ظالم بادشاہ تجھ پر مسلط کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد وقت نصر نے حملہ کیا، اسے قتل کر دیا اور اس کی سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ محترم حضرات، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا؟ بادشاہ تھا، خزانوں والا تھا، 400 سال تک حکومت کر چکا تھا۔ جب تک دین کا تابع رہا، شریعت کا تابع رہا، اسلام پر چلتا رہا، اللہ اس کے رسول کا فرما بردار رہا،
رہا اس کی سلطنت چلتی رہی، اور جب دین سے منہ موڑا، دین سے انکار کیا تو تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ تو ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہر لمحہ، ہر وقت زندگی کے ہر معاملے میں، ہر لحاظ سے ہمیں دین اور شریعت کا فرما بردار رہنا ہے۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور اسی میں ہماری عزت ہے، اور یہی ہماری زندگی کا اصل معیار ہے۔ محترم حضرات، ان تمام تفصیلات سے واضح ہو گیا کہ دنیا اور آخرت کی بہتری اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر پختہ یقین کرنے میں اور عمل کرنے میں۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتا، ایمان رکھتا ہے، سمجھ آئے نہ آئے، وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ اس لیے اپنے عقائد، ایمان اور نظریات کی بنیاد عقل پر نہیں بلکہ عشق پر رکھے کہ عقل کو تنقید سے فرصت کہا، عشق والے ہیں جو ہر شے لٹا دیتا۔ محترم حضرات، اس کا ایک مثال حدیث سے بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میرے بھائی کا پیٹ چل رہا ہے، یعنی اسے دست آ رہے ہیں، موشن ہو گئے۔ اب صحابہ کرام کا انداز دیکھیے، پیٹ چل رہا ہے، دست آ رہے ہیں، طبیب کے پاس جانا چاہیے، حکیم کے پاس، معالج کے پاس جانا چاہیے، لیکن صحابہ کرام کا انداز تھا، وہ جانتے تھے کہ سب طبیبوں کے طبیب یہی اللہ کے حبیب ہے، جو دلوں کو بھی پاک کرتے ہیں، ظاہر کو بھی پاک کرتے ہیں، باطن کو بھی پاک کرتے ہیں، ظاہری بیماریاں بھی دور کرتے ہیں اور باطنی بیماریوں سے بھی شفا عطا۔ خیر، ان صحابی نے اپنے بھائی کا مسئلہ عرض کیا، محبوب نبی نے فرمایا کہ جاؤ اور اسے شہد پلا۔ وہ واپس گئے، شہد پلایا۔ اب مسئلہ حل ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا، یعنی دست پہلے سے زیادہ آنا شروع ہو گیا۔ پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی، سرکار نے فرمایا جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ واپس گئے، دوبارہ شہد پلایا، مرض اور بڑھ گیا۔ پھر حاضر ہوئے، اپنی عرضی پیش، فرمایا جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ تیسری بار شہد پلایا تو مرض، بیماری اور زیادہ بڑھ گئی۔ اب چوتھی بار خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اپنی عرضی پیش کی۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا علاج شہد پینے میں، اس کا علاج شہد میں ہے۔ اب اگر شہد سے بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ سچا ہے، قصور تیرے بھائی کے پیٹ کا ہے۔ اب کی بار جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ جب چوتھی مرتبہ شہد پلایا تو اسے آرام ہوا۔ اب قربان جائیے صحابی رسول کے ایمان میں۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر دوائی لکھ کر دیتا ہے، اگر آرام نہ آئے تو دوبارہ، پھر بھی آرام نہ آئے تو ہم ڈاکٹر بدل لیتے ہیں۔ لیکن صحابی کا ایمان دیکھو، دوا سے آرام تو کیا مل رہا تھا، مرض اور بڑھ گیا۔ پھر گئے، پھر وہی دوا، پھر مرض بڑھ گیا، پھر گئے، پھر وہی دوا ملی، پھر مرض بڑھ گیا۔ بار بار چکر لگاتے ہیں، نہ دوا بدل رہی ہے، نہ آرام آ رہا ہے۔ اتنے چکر کاٹنے کے بعد بھی ان کا دل میلا نہیں ہوا، اعتماد نہیں ٹوٹا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر آرام مل سکتا ہے، شفا مل سکتی ہے، تو یہی وہ در ہے جہاں سے شفائیں ملا کرتی ہیں۔ لہذا ایسا ایمان رکھو کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، مصطفیٰ کے ایمان فرمان سے ایمان نہیں ہٹنا چاہیے۔ محترم حضرات، تو کامیابی کا راستہ، نجات کا راستہ صرف اور صرف اسلام ہے، صرف اور صرف دین پر، شریعت پر عمل کرنے میں ہے۔ محترم حضرات، آج ہم اللہ اور اس کے رسول کو، دین کو، شریعت کو مانتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی ذاتی مزاج کی وجہ سے، ذاتی عزت کی وجہ سے
معاشرے میں رائج رسم و رواج کی وجہ سے ہم دین کو چھوڑ دیتے، شریعت کو پسے پشت ڈال دیتے، شریعت پر عمل نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شادی اور خوشی کے موقع پر لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ اگر ڈھول بازے نہ ہوئے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، شادی میں لطف نہیں آئے گا۔ اسی طرح منگنیوں کا حال، پردے کا حال ہے، جو بھی اسلامی حکم ہے آپ دیکھیں ہمارے یہاں ایک ہی سوچ ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو اس دنیاوی عزت کے خاطر ہم شریعت کو پشے پوست ڈال دیتے، لہٰذا اس دنیاوی عزت کے خاطر دین میں رکاوٹ نہ ڈالیں، ہر چیز سے بڑھ کر دین کو ترجیح دے، دین اور شریعت نے جو احکام دیے ہیں اس پر عمل کرے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے عزت عطا فرماتا ہے۔ بصرہ میں ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ، مشک کو عربی زبان میں مسک کہتے ہیں۔ یہ بزرگ ہر وقت مشک بار رہا تھا، خوشبودار رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ مہک اٹھتا۔ مسجد میں تشریف لاتے ان کی خوشبو سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ حضرت مسکی تشریف لے آئے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ حضور آپ کو خوشبو خریدنے پر کافی رقم خرچ کرنی ہوتی ہو؟ فرمایا کہ نہیں، میں نے کبھی نہ خوشبو خریدی ہے نہ کبھی خوشبو لگائی ہے۔ کہا پھر یہ خوشبو کہاں سے آتا؟ آپ اتنے مشک بار خوشبودار کیوں ہے؟ فرمایا کہ میں بغداد کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا، میری اچھی تعلیم و تربیت ہوئی، میں بڑا خوبصورت اور با حیا شرم و حیا والا تھا۔ کسی نے میرے والد سے کہا کہ اسے بازار میں بٹھاؤ تاکہ لوگوں کے ساتھ گھل مل جائے اور اس کی حیا شرم کم ہو۔ چنانچہ مجھے ایک کپڑے کی دکان پر بٹھا دیا گیا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے چند قیمتی کپڑے نکلوائے اور دکاندار سے کہا کہ کسی کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ رقم اور باقی کپڑے واپس لے آئے۔ دکاندار نے مجھے اس بڑھیا کے ساتھ بھیج دیا، وہ مجھے ایک عالی شان محل میں لے گئی، ایک کمرے میں بٹھا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک حسین و جمیل نوجوان لڑکی آئی، اس نے مجھے دیکھتے ہی اس پر شیطان غالب آ گیا، وہ کالا منہ کرنے کے لیے میری طرف لپکی۔ میں نے کہا کہ اللہ سے ڈر۔ اس وقت مجھے گناہ سے بچنے کا ایک خیال آیا، میں نے کہا میں استنجا خانے میں جانا چاہتا ہوں، میں استنجا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کنیزوں کو آواز دی، وہ مجھے استنجا خانے میں لے آئی۔ اب میں گناہ سے بچنے کا طریقہ سوچ رہا تھا۔ محترم حضرات، آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم گناہ کرنے کے راستے تلاش کرتے ہیں، گناہ کرنے کے موقع تلاش کرتے ہیں۔ دو آدمی کھڑے ہو جائے ہم گناہ نہیں کرتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، پھر گناہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ نوجوان ایسا تھا، گناہ سے بچنے کا، زنا سے بچنے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ آخر اسے ایک راستہ گناہ سے بچنے کا نظر آیا۔ اس نے استنجا خانے کی نجاست کو، غلاظت کو اپنے چہرے پر، کپڑے پر مل لیا اور چیختا ہوا باہر آیا۔ وہ نوجوان لڑکی وہاں سے بھاگی۔ اب یہ نوجوان باہر نکلا، ایک باغ میں آیا، اس نے کپڑے دھوئے، بدن کو صاف کیا اور یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ اسی رات جب یہ سویا تو خواب میں ایک ہستی آئی اور کہنے والا کہہ رہا تھا کہ آج تم کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک عظیم نسبت حاصل ہو گئی۔ پھر کہنے والے نے کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا میں جبریل امین ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے میرے بدن پر، چہرے پر ہاتھ پھیر دیا اور اسی دن سے میرے اندر ایک مشک کی خوشبو آنے لگی ہے۔ محترم حضرات ذرا غور کرے، بندہ جب دین پر عمل کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی فکریں چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ
اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، شریعت دی ہے، دین پر عمل کرے، شریعت پر عمل کرے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔